جمی کارٹر امریکہ کے 39ویں صدر تھے۔ یہ 1977 سے 1981 تک صدر رہے۔ کارٹر کا 2024 میں 100 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ یہ آخری عمر میں اپنے گاؤں کے چرچ میں ہر اتوار کو لیکچر دیا کرتے تھے۔ پوری دنیا سے لوگ لیکچر سننے، ان سے ملنے آتے تھے۔ جمی کارٹر نے ڈونلڈ ٹرمپ کے پچھلے دور حکومت کے ایک لیکچر میں بتایا، مجھے صدر ٹرمپ کا فون آیا تھا۔ ٹرمپ نے مجھ سے پوچھا امریکہ چین کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے صدر کو جواب دیا، ہم چین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ٹرمپ نے پوچھا، ہم جب پوری دنیا کا مقابلہ کر رہے ہیں تو پھر چین کا کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے بتایا، ہم اور چین میں ایک فرق ہے، ہم نے پوری دنیا میں محاذ کھول رکھا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں ہمارے فوجی اور ہتھیار نہ ہو۔ اس وجہ سے ہمارا دفاعی بجٹ بہت زیادہ ہے، جبکہ چین پچھلے 75 برسوں میں کسی ملک سے نہیں لڑا۔ یہ اپنے سارے وسائل صنعتی گروتھ اور لوگوں کی ڈیولپمنٹ پر خرچ کر رہا ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس اب 2 آپشن ہیں، ہم اپنی ساری جنگیں ختم کر دیں اور یہ رقم اپنے لوگوں پر خرچ کر دیں، یا پھر ہم چین کو کسی بڑی جنگ میں دھکیل دیں تاکہ اس کے وسائل بھی ضائع ہوں اور یہ بھی اپنی صنعت اور ہیومن ڈیولپمنٹ پر توجہ نہ دے سکے۔ یہ مشورہ جمی کارٹر نے ٹرمپ کو اس کے پچھلے دور اقتدار میں دیا تھا۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ آئیڈیا اس کو کلک کر گیا تھا اور اس دور میں اس پر عمل نہیں کر سکا، لیکن اب بار اس نیت سے اقتدار میں آیا اور اس نے پہلے دن سے ہی اس پر کام شروع کر دیا۔ یہ امریکہ کو جنگوں اور دفاعی اخراجات سے نکال رہا ہے۔ ٹرمپ نے پہلے دن امریکہ کو نہ صرف غزہ سے نکال دیا بلکہ تمام اخراجات بھی اسرائیل پر ڈال دیے اور قبضے کی دھمکی دے کر عربوں کو غزہ سے ملبہ اٹھانے اور اس کی دوبارہ تعمیر پر لگا دیا۔ مصر میں چند روز قبل عرب کانفرنس ہوئی اور عرب ملکوں نے فنڈز پول کر کے غزہ کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا۔ اب تصور کریں اگر ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو کے ساتھ بیٹھ کر غزہ پر قبضے کا اعلان نہ کرتا تو کیا عرب آگے بڑھتے؟ کیا یہ غزہ کی ذمہ داری اٹھاتے؟ اور کیا موجودہ صورتحال میں امریکہ کو غزہ کی بحالی کے لیے فنڈز جاری نہ کرنا پڑتے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دھمکی دی اور امریکہ کے اربوں ڈالرز بچ گئے۔ اسی طرح اس نے حلف اٹھاتے ہی افغانستان کی امداد بند کر دی۔ امریکہ سے نیروبی کے ذریعے ہر منگل کو $40 ملین کابل آتے تھے۔ یہ ماہانہ $160 ملین اور سالانہ $2 بلین بنتے ہیں، اور امریکہ کا انخلا کے بعد اب تک اس مد میں افغانستان کو $18 بلین ادا کر چکا ہے۔ ٹرمپ نے یہ رقم بھی بچا لیا اور الٹا اپنا اسلحہ مانگ کر افغان حکومت کے پاؤں میں آگ لگا دی۔ امریکہ کو داعش سے خطرہ تھا، چنانچہ کابل میں CIA کا باقاعدہ دفتر قائم تھا۔ اس پر بھی اربوں روپے خرچ ہو رہے تھے۔ ٹرمپ نے یہ ذمہ داری اب پاکستان کو سونپ دی۔ اس نے پاکستان کو گولڈ شولڈر دے کر رچرڈ گرینزل سے عمران خان کے حق میں ٹویٹ کرا کے پہلے پاکستان کو خوفزدہ کیا اور پھر سے داعش کے کمانڈر محمد شریف اللہ عرف جعفر کی گرفتاری کے لیے مدد مانگی۔ پاکستان کے پاس ہاں کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ ہم جب راضی ہو گئے تو یہ نہ صرف رچرڈ کی ٹویٹس بند ہو گئیں بلکہ اس نے پرانی ٹویٹس ڈیلیٹ کر دی۔ فریب عمران خان ایک دھوکہ سا بن گیا اور اس کا مقصد بکرے کو اگلے قربانی کے لیے تیار کرنا تھا۔ ہم نے جو ہی ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کی پہلی تقریر کے لیے مصالحہ دے دیا، اس نے پاکستان کا شکریہ ادا کر دیا اور ہم اب آنے والے دنوں میں TTP کے ساتھ داعش کا ٹارگٹ بھی ہوں گے، جبکہ امریکہ افغانستان سے مکمل طور پر نکل جائے گا۔ جب سے کابل میں CIA کے دفتر میں اخراجات بڑھ جائیں گے۔ ٹرمپ کے اس طرح یوکرائن روس جنگ سے بھی امریکہ کو نکالنا چاہتا ہے۔ اس کا خیال ہے یہ یورپ کی جنگ ہے، امریکہ بلا وجہ اس میں گھسے اور $350 بلین خرچ کر دیے۔ ہمیں یہ رقم بھی وصول کرنی چاہیے اور مزید رقم بھی خرچ نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے $350 بلین کے عوض یوکرائن سے معدنیات مانگ لی اور ساتھ ہی اسے جنگ بندی کا حکم بھی دے دیا۔